بات چیت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے تو جو اس وقت بیک ڈور پہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے یا پھر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل جو ہے کہیں رکاوٹ کا شکار نہیں ہے. اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سر اس وقت کے پی میں حالات بہت زیادہ بھی کشیدہ ہیں اور پارسیال کے لوگوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا گیا, اب دوبارہ حالات خراب ہو چکے ہیں, تو اس پر آپ پہ کے پی کی حکومت سے ڈیمانڈ کرنے کی بجائے ان کو اس طریقے سے آپ پہ شیلٹر بھی دے رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اس طریقے سے کے پی کی حکومت سے مطالبہ بھی نہیں کر رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو مطالبات کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, ابھی ایلڈر نے سائن کر دی ہیں. ابھی وہاں پر سب سے اہم مسئلہ ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی ڈیوٹی کا ہے, روڈ وہ کلیئر کرائیں گے. وہاں پولیس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آئے دہشت گردوں کا راستہ روکے. اس وقت وہاں پر ہمارے جو سیکورٹی ہے, ہماری فوج ہے, ہماری ایف سی ہے, ان کی ذمہ داری ہے راستوں کلیئر کروں پر امن بنانا. یہ علاقے جو مارج ہوئے ہیں فاٹا کے علاقے ضلع کے اندر, ان کے اندر بھی وہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا ہوا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں پورا بلوچستان کیسے ہے, وہاں پر فورسز نہیں ہے. وہاں پر یہاں پر ایک سڑک ہے, راستہ ہے, ہماری فورسز کو کلیئر کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے. پولیس بھی طاقتور ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نے باتیں کی ہیں, سارا کچھ کیا, سائن ہوئے ہیں, اس کے لیے پلان بن گیا ہوا ہے اپیکس کمیٹی کے اندر. وہاں پر نئی پولیس بھرتی کی جائے گی, وہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت کچھ طے ہو چکا ہوا ہے, لیکن ضروری ہے کہ راستہ کھولا جائے. اس کے لیے ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی, ہماری مرکز کی بھی ذمہ داری ہے. جہاں صوبہ جواب دے وہاں پر مرکز اور وفاق سب کو مل کر پاکستان, وہ بارڈر ایریا ہے, 3 طرف سے افغانستان ہے, وہاں پر مختلف حوالے سے انسرجنسی ہو رہی ہے. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے پاکستانیوں, ہمارا سب سے مطالبہ ہے کہ سارے وہاں پر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا انپٹ ڈالیں. اسد کیسر صاحب, رات کو شیر افضل بھربت نے ایک پروگرام میں کہا, اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی واضح پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے اور 20 دسمبر سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ یا بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے یا پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے. تو یہ مذاکرات اس دوران بھی چل رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بات تھی؟ دیکھیے ہماری مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو, کیونکہ وہ سب اس کی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, ہم حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس سے بات کرنی ہے وہ اس کے ساتھ بات کرے. ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس وقت جو بات ہے ہم سنسیریٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک اور بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ محمود چکزئی صاحب جو ہے نا اس وقت بلوچستان ہے, وہ جیسے تشریف لاتے ہیں تو اختر مینگل صاحب اور ہم جو ہے نا اپنی جو تحفظ آئینی پاکستان کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو بھی پھر سے موبلائز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے. اور اس کو بھی اب انشاءاللہ سر سوال یہ تھا کہ محسن نقوی نے کوئی آفر کی تھی حکومت کو, پی ٹی آئی کو, کہ جی آپ رہا کر دیں گے, ہم 26 نومبر سے پہلے رابطے تھے؟ نہیں کوئی اس قسم کی بات. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ مطالبات لکھ کے دے دیں, آپ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہیں. وہ تو ہم دے رہے ہیں. ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہم میٹنگ میں ہمارا پہ ہوا, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے کہا لکھ کے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کہا کہ ہماری وہ منٹس بھی آپ کنسیڈر کریں. اگر پھر بھی لکھنا چاہتے ہیں تو بڑی چیئرمین سے ہماری ملاقات ہو جائے گی, اس سے مشاورت کے بعد ہم لکھ کے دے دیں گے. دوسری بات یہ دیکھیں, لکھنے کی جو اتنی اہمیت ہے, ایک بات سنیں, دیکھیں چیخ کے کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے مطالبہ کیا ہے. جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر, اور دوسرا جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کے ٹرائل کو سموتھلی ہونے دیں, رکاوٹیں نہ ڈالیں. اور کیا چاہیے؟ میڈیا پہ آگے کہہ دیا ہے, وہاں کہہ دیا ہے, یہ بہانہ ہے لکھ کے دو نا. اگر کوئی سنجیدہ ہوگا, سنسیئر ہوگا تو چیزوں کو آگے لے کے بڑھے گا. نظر آ رہی ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے دونوں طرف سے شو کروایا جا رہا ہے, آپ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی, جس کا جو الٹیمیٹلی رزلٹ ہے وہ مذاکرات کے اوپر آ رہا ہے. تو اس عدم اعتماد کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں یا بس معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیے ہمارے آپ کے سامنے یہ بات کر دی ہے, ہم بالکل سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کے خاطر, اور ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے, اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ عمران خان جو ہمارے پارٹی لیڈر ہے, جو بانی چیئرمین ہے, ان کے ساتھ ہماری ایکسیس ہونا, اس کے مشاورت کے بعد تو ہم نہیں کر سکتے. ہم نے ادھر بھی کہا ہے, سب کچھ کہا ہے, پبلک بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوگا تو کوئی ڈائلاگ اور کوئی بات نہیں ہوگی.